إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان بالغ عاقل مرد و زن پر ہر روز 5 اوقات میں نماز فرض کی ہے. جس کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے. جس کی بڑی اہمیت کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ جب تک اس عمل میں رہتا ہے وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ واحد عمل ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا قام احدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه
فلا یبصقن بین یدیہ، جب تم میں سے کوئی نماز میں موجود ہوتا ہے وہ اس پوری کی پوری نماز میں قیام سے لے کر سلام تک اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے. جب تک بندہ نماز میں ہے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ تمام کے تمام چیزوں سے کٹ کر نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا وہ چیزیں، وہ کام جو نماز کے خشوع خضوع میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے. مثلا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی نے ایک چادر بھیجی. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، کتاب الصلاۃ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چادر بطور گفٹ دی گئی، بطور تحفہ دی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ تحفے قبول بھی کرتے تاکہ کسی کے دل آزاری نہ ہو، دل جوئی کے لیے، اور تحفے قبول کر لینے کے بعد کچھ نہ کچھ جو تحفہ دینے والا ہوتا اس کو اپنی طرف سے بھی تحفہ عطا کر دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا تحفے دیا کرو، تحاببت، تو اس طرح تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، پیار پیدا ہوگا، نفرتیں ختم ہوں گی. جو صحابی نے جو چادر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس چادر پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، کچھ نشانات بنے ہوئے تھے، لکیریں جیسے. وہ چادر آپ نے پہن تو لی اور وہ زیب تن فرما کر وہ چادر پہن کر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کر دی. جب نماز پڑھ لی، سلام پھیر لینے کے بعد فرماتے ہیں میری یہ چادر میرے فلاں صحابی کے پاس گئے، جن کا نام تھا ابو جہم رضی اللہ عنہ، جیم ہا میم، ابو جہم. آپ نے فرمایا یہ میری چادر ایسا کرو، یہ اس کو واپس کرو. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ نماز پڑھ رہے تھے کچھ وقت کے لیے آپ کی نظر چند لمحوں کے لیے اس چادر میں بنے ہوئے نشانات پر پڑی، تھوڑی سی آپ کی توجہ ہٹ گئی، نماز سے تھوڑی سی توجہ ہٹ گئی، ان نشانات کی طرف چلی گئی، تو آپ علیہ السلام نے فوری یہ چادر واپس کروائی. مطلب اس کو بولو تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، یہ چادر مجھے چینج کر کے دے دو. یمنی چادر، سوتی چادر جو یمن میں بنتی تھی اس دور میں، یمن میں کپڑا بنتا تھا، سوتی کپڑا، سفید کلر کا کپڑا بنتا تھا. ان کو بولو یمن کے ایک علاقہ ہے امبجانیہ، اس علاقے کی چادر مجھے دے دو. یہ چادر جو ہے نا تم واپس رکھ لو، یہ چادر مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اس چادر کی وجہ سے میری توجہ نماز میں تھوڑی سی اس کی طرف چلے گی، توجہ نماز سے ہٹ گئی. وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي. انبجانیہ علاقے کی چادر اس سے لے کر آؤ اور یہ اس کو واپس کر کے آؤ، کیونکہ اس کی وجہ سے میری نماز میں خلل واقع ہو گیا ہے. تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی چند لمحوں کے لیے نماز سے تھوڑی توجہ اس چادر کی طرف چلی گئی، آپ نے فوری وہ چادر واپس کروا دی تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
ہر وہ چیز جو نماز کے خصوص میں رکاوٹ بنے اس چیز سے ہمیں پرہیز کرتے ہوئے نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبی میں سے خوبی بیان فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا۔ ماضی کا صیغہ ہے، قد بھی حرف تحقیق ہے، تو یقینی بات ہے، اس کا معنی ہے کہ یقینی اور حقیقی بات ہے، پکی بات ہے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ کون سے مومن؟ پہلی ان کی خوبی یہی بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، وہ مومن جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یہ مومن یقینی بات ہے کامیاب ہو گئے۔ تو نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ نماز میں خاص طور پر 3 چیزیں ہمیشہ ہر نمازی کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی چیز اخلاص نیت ہے، پہلی چیز جو ہر عمل کی بنیاد ہے۔ ابھی ہم نے 9 دن پہلے 10 ذوالحجہ کو قربانی کی، قربانی کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کا خون گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو صرف دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔ انما الاعمال بالنیت، ہر عمل میں جو اصل چیز ہے وہ نیت ہے، اعمال کا دار مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ اگر نیت میں فطور ہے عمل رجعت ہے، اگر نیت میں اخلاص ہے عمل کامل ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو سارے اعمال کے ساتھ خاص ہے، وہ قربانی ہو، وہ حج ہو، وہ عمرے ہو، وہ نماز ہو، وہ روزے ہو، کوئی نہیں عمل ہو، ہمیں یہ چیزیں ہمیشہ مد نظر رکھنی ہوگی۔ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ کی سنت کی پیروی، کیونکہ وہ عمل ہے ہی نہیں جس عمل میں امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کو فالو نہ کیا گیا، آپ کی سنت کو نہ اپنایا گیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں عمل کیے گئے، جب غلطی سے وہ عمل سنت سے میچ نہ کیا، صحابی کے کسی عمل میں غلطی ہوگی، ہو جاتی ہے، اگر وہ بھی ساتھ وہ فرشتے نہیں تھے، آپ نے اسی وقت اس عمل کو ریجیکٹ کر دیا۔ مثلا یہی نماز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری سے مسلم حدیث کی تمام کتاب میں حدیث موجود ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی نماز کو آپ نے اچھی طرح دیکھا، وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس کی نماز دیکھ چکے تھے، آپ سے آ کر سلام کیا، پھر آپ کی طرف سے جانے لگا تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو نماز پڑھی تو میں نماز نہیں پڑھی، جو نماز پڑھی نماز نہیں پڑھی۔ اس کی نماز میں ایک تو خشوع و خضوع کی کمی تھی، جو دوسرا سنت کی مطابقت نہیں تھی۔ 3 بار آپ نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا، پھر اسے کہا والذی بعثک بالحق لا احسن غیرہ، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، آپ مجھے بتائیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ مشرہ موجود نہیں تھے، ان سے کیوں نہیں کہا؟ ان سے اس لیے نہیں کہا کیونکہ سکھانے والے آپ ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی پیروی کرنے کی، فرما برداری کرنے کی ہمیں اہمیت بتائی اور اس کا حکم دیا ہے، پابند کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایگل اور نمونہ اور سیمپل صرف امام الانبیاء علیہ السلام کو بنایا گیا ہمارے لیے، اس لیے اس نے کہا علمنی، آپ مجھے بتائیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز کو اس کو تعلیم دی۔ تو تیسری چیز کیا ہے جو نماز کے ساتھ خاص ہے؟ خشوع و خضوع۔ اس وجہ سے کہا گیا نا حدیث میں، ایسے بخاری سے مسلم کی،
اس حدیث کا تعلق دو قسم کے مسلمانوں سے ہے. ایک وہ مثلا ظہر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا. عام طور پر اتوار کے روز، ہفتے کے روز بہت سارے ساتھی ناشتہ نہیں کرتے، ادھر سے کھانا بھی تیار ہے، پتہ بھی ہے نماز کے بعد گیس چلی جائے گی. آج کل تو یہی ماحول بنا ہوا نا، اللہ معاف کرے. کھانا بھی تیار ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، ادھر سے نماز کا ٹائم ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز ہے ہی. شریعت کہتے ہیں پہلے کھانا کھاؤ. کیوں؟ اگر نماز پڑھو گے بھی صحیح مجبوری میں، توجہ کھانے کی طرف ہوگی. کہیں کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، کہیں کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے. اور گھر میں جب بچے ہوں کھانا کھانے والے، کہ میرے لیے پتہ نہیں کھانا بچے گا بھی صحیح ہے نہیں، یہ چیزیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں. اس لیے چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں. یہ شیطان، ان شیطان یجری من ابن آدم کمجرى الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جسے خون چل رہا ہے. یہ 1400 سال پہلے امام الانبیاء علیہ السلام نے بتا دیا خون چلتا ہے. سائنسدان نے کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر ریسرچ کیا، ہاں خون چلتا ہے. آپ نے پہلے ہی بتا دیا 1400 سال پہلے کہ انسان کے اندر خون چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، گردش کر رہا ہے. خاص کر جب نماز کا ٹائم، نماز کے دوران امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث فرمایا جب اذان دی جاتی ہے شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. وہ اللہ کا ذکر نہیں سنتا، وہ اذان نہیں سنتا. جب اذان ختم ہوتی ہے شیطان پھر آ جاتا ہے نمازی کی نمازیں خراب کرنے، الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے. جب اقامت کہہ دی جاتی ہے پھر چلا جاتا ہے، جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے بندے کے دل میں اور بندے کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، بندے کی نماز خراب کرتا ہے. تو اسی وجہ سے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، پہلے کھانا کھاؤ بھلے نماز چلی جائے کوئی بات نہیں، تمہارا عذر معقول ہے، بعد میں پڑھ لینا تاکہ خشوع خضوع میں کمی باقی نہ ہو. پہلے کھانا کھاؤ پھر آگے نماز پڑھو. تو پتہ کیا چلا؟ ہر وہ چیز جو نماز کے خشوع میں رکاوٹ بنے اس سے ہمیں الگ ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. ایک تو یہ بنتا ہے. دوسرا وہ مثال کے طور پر اسے حاجت ہے بڑے یا چھوٹے پیشاب کی، خدشہ ہے رکعت میں نکل جائے گی، لیکن ادھر سے ایمرجنسی ہے. فرمایا نہیں، ولا وہ یدافعون الاخبثان، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں جب بندے کو چھوٹا یا بڑا پیشاب لگا ہوا ہو اس وقت تک بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک اس سے فارغ نہ ہو جائے. کیوں؟ اس میں بات یہی ہے خشوع خضوع میں کمی واقع ہوگی. تو اللہ تعالی نے اہل ایمان کی خوبی میں سے خوبی بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جن کے نماز میں خشوع خضوع ہو وہ کامیاب ہو گئے. اور نماز ایک ایسا عمل ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا. اور نماز میں 3 شرطیں خاص طور پر چیک کی جائے گی. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اور نمبر 3 خشوع خضوع. اب یہ تینوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں کو نماز میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور چیز، نمازوں کی 100% پابندی. بعد ہمارے دوست ہیں ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی 2 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، نمازیں پوری پڑھنی ہیں. ایک نماز پہ اگر کسی نے زندگی میں ایک نماز چھوڑ دی، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ کفر کی وادی میں جا گرا. کتنی بڑی وعید ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی ان کی فضیلت بیان ہوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایسا گہرا تعلق تھا، ایک عرصے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو. اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کے ساتھ تعلق. اور وہ ان کی فضیلت بیان فرمائی. ایک دن پیلوں کے درخت پر
عبداللہ بن مسعود مسواک تو نہیں، جو مسواک آتی ہے نا یہ جو باہر لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ پیروں کے درخت کی مسواک ہوتی ہے۔ مسواک توڑنے، نرم مسواک، تازہ مسواک توڑنے درخت پر چڑھے، ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی۔ ایک دو صحابہ دیکھ کر ہنسنے لگے، مذاق اڑائے، اتنی چھوٹی پنڈلیوں والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملہما اسقل من جبل احد، کل قیامت کے دن میزان میں جب ان کو تولا جائے گا یہ احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر وزنی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بظاہر تم جان سمجھتے ہو چھوٹی سی ہیں، پتلی ہیں، باریک ہیں، لیکن جب ان کو کل قیامت کے دن نیکی کے ترازے میں تولا جائے گا احد پہاڑ سے بھی ان کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ یہ فرماتے ہیں لقد رأیتنا، میں نے اپنے ساتھی میں دیکھا، اپنے ساتھی میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایک شخص بھی کہ جب مسجد نبی میں جماعت کھڑی ہو کوئی پیچھے موجود ہو۔ حتیٰ کہ کہتا ہے کہ مریض بھی ہوتا نا، مریض بیمار ہوتا، کوئی بیمار یہ والا نہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بندہ آخر شیطان انسان کے ساتھ ہے، عبادت کے لیے بیمار ہو جاتا ہے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ والا بیمار نہیں۔ واقعہ وہ ایسا بیمار ہوتا اگر کوئی جو چل کر نہیں آ سکتا تھا، دو بندوں کے سہارے چل کر مسجد میں آتا، اسے لایا جاتا، دو بندوں کے سہارے مسجد میں اسے لایا جاتا تاکہ نماز اس کی قضا نہ ہو، تاکہ نماز و جماعت چھوٹ نہ جائے۔ فرمایا ہاں مسجد نبی میں سارے کے سارے صحابہ تو موجود ہوتے، پیچھے گھر میں صرف منافقین ہی رہتے جن کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، جن کا منافق ہونا کنفرم تھا۔ یہ کنفرم والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ نے وحی کر کے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی ایک بڑی لسٹ مانی تھی، یہ منافقین ہیں۔ تو وہ نمازی میں سستی کرتے، وہ جہادوں میں پیچھے رہتے، صحابہ کرام سمجھ لیتے ہی منافق ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے حذیفہ تم بتا سکتے ہو اس لسٹ میں کن کن کا نام ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھے، پرہیزگاری دیکھے، کہا چلے یہ بتا دے اس میں عمر کا تو نام نہیں ہے۔ کہا اے عمر یہ تمہارا نام نہیں اس میں، یہ ان کا تقویٰ، یہ ان کی پرہیزگاری۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمارے دور میں صرف پیچھے وہی لوگ رہتے، جب مسجد نبی میں جماعت کھڑی ہوتی گھر میں وہی لوگ رہتے جن کے بارے میں سب کو یقین تھا کہ منافق ہیں، باقی سب صحابہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 18 ذی الحج کو شہادت ہوئی کل کے دن، بڑے ان کے مناقب ہیں، بڑے ان کے فضائل کتاب و سنت میں بیان کیے گئے۔ ان فضائل کے پیچھے ان کی 80-83 سالہ زندگی کے اعمال ہیں۔ کہہ رہے کبھی میں نے دور جاہلیت میں کبھی میں نے بدکاری نہیں کی، نہ دور جاہلیت میں کی نہ اسلام میں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی فرار نہیں کیا، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبی میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کی 100% پابندی کرنے والے تھے۔ ایک دن مغرب پڑھ کے گئے، عشاء کی نماز کے ٹائم سے پہلے عشاء پڑھنے آ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابھی جو مغرب کی نماز پڑھی ہے ابھی عشاء کے لیے آ گئے ہیں؟ کہا جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھی اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری رات وہ قیام کرتا رہا۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے میں پہلے ہی مسجد میں آ گیا۔ یہ جذبہ، یہ شوق، یہ نیکی کے ساتھ محبت ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قربانیاں کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن یاد رکھیے قربانی سے پہلے نماز کا حکم ہے۔ من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، قربانی کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ دو مسئلے بیان کیے گئے، ایک تو نماز پہلے ہے قربانی بعد میں ہے، دوسرا دونوں میں یہ بات بتائی گئی کہ دونوں میں سنت کی اتباع ضروری ہے، سنت کی پیروی ضروری ہے۔ وہ تو کوئی عمل ہو جو سنت سے ہٹ کر ہو
وہ عمل نہ قابل قبول اور مردود ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا ٹھپا نہیں، ہماری مہر نہیں، اور جس پر ہمارے آرڈر حکم نہیں، وہ عمل ناقابل قبول اور مردود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خاص کر نماز کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ 100% پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. قرآن پاک میں بھی ہے جب جہنمی سے پوچھا جائے گا، جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لائی؟ وہ یہی کہیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو نمازوں کے حوالے سے 4 باتیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ایک، نمازوں کی 100% پابندی کرنی ہے، وقت پر ادا کرنی ہے، سنت کے مطابق پڑھنی ہے. دوسری چیز، تیسری چیز اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہے اور دوسری عبادت کرنی ہے. اور چوتھی چیز جو نماز کے ساتھ خاص ہے، پوری نماز قیام سے لے کر سلام تک خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے. خشوع و خضوع کا تصور تب ہمارے خشوع و خضوع ہمارے دلوں میں تب پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور ہوگا. کیمرے کے سامنے جاتے ہیں نا، کوئی چیز چراتے نہیں ہیں، پتہ ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کی نگرانی کا تصور ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ ہمارے نگران ہے، ہمارے نگہبان ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا نگہبانی کا تصور ہوگا، یقین جانیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان باتوں کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.